الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إنا خلقناكم من أزواج وجعلناكم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا جس بھائی دوستو بزرگ اللہ نے دنیا میں پیدا کیا کسی کو مرد کسی کو عورت بنا ایک اللہ کا نظام ہے جہاں باپ ہوتا ہے وہاں پر بیٹا بھی ہوتا ہے جہاں ماں ہوتی ہے وہاں بیٹی بھی ہوتی ہے یہ اللہ کے اپنے نظام سے چلتا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم جسے چاہتے ہیں لڑکا دیتے ہیں ہم جسے چاہتے ہیں لڑکی دیتے ہیں اسی کی قدرت کی کاریگری سے انسان دنیا میں وجود میں آتا ہے مگر انسان کو چاہیے کہ اللہ کے حق فیصلے پر راضی رہے اس لیے کہ اللہ کے نظام کے آگے کسی کا چلتا نہیں معاشرے کے اندر ایسی بہت ساری خرابیاں ہیں جن خرابیوں کی وجہ سے ہمارے معاشرہ جس کی وجہ سے بدنامی کا ذریعہ بنتا ہے جس کو اللہ کا قرآن ملا جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور وہ شریعت پاکیزہ لے کر آئے آج بھی اس قرآن کو ماننے والے اس نبی کی شریعت پر چلنے والے ایسے بہت سارے لوگ جو زبانی تو حملہ نہیں مگر دلوں سے اپنے دماغوں سے کبھی کبھی ایک لڑکی دو لڑکی تین لڑکی کے پیدا ہونے پر آج بھی ان کے پیشانی کے اوپر بل پڑ جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے رحمت والے نبی نے فرمایا جس کے گھر میں 3 بیٹیاں اور تینوں بیٹیوں کی کفالت کرے اللہ کے نبی نے اس کی ضامن بننے کی ذمہ داری دی کہ میں ضامن ہوں، میں اس کی انگلی پکڑ کر جنت میں لے کر جاؤں گا،
کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 بیٹی ہو اور اس کی کفالت کرے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں 2 بیٹی کی بھی کفالت کرے گا تو میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ کسی نے پوچھا اللہ کے نبی 1 بیٹی ہو؟ تو میرے محبوب نے فرمایا ہاں 1 بیٹی کی بھی کفالت کرے گا تو بھی میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ کون کہتا ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ جو آج مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، جس کو بیٹی ہونے پر فخر ہے۔ اللہ کا نبی قیامت کا دن ہوگا، ان بیٹیوں کے باپ کو تلاش کرے گا اور اس کی انگلی پکڑ کر جنت میں پہنچائے گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور کے 3 دانے دیے۔ ایک کھجور، اس عورت کے پاس 2 بیٹیاں تھیں، اس نے ایک بیٹی کو ایک کھجور دیا، دوسرا کھجور دوسری بیٹی کو دیا اور تیسرا کھجور اپنے پاس لے لیا۔ ابھی ماں دونوں بیٹی نے کھا لیا اور ابھی ماں کھانے کی کوشش کر رہی تھی، دونوں بیٹیوں نے ہاتھ جھپکا، آدھا آدھا دونوں نے لے لیا، ماں کو کچھ نہیں ملا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منظر کو دیکھ کر تعجب میں پڑ گئی۔ رحمت والے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آج یہ معاملہ ہوا، اور اس ماں نے دونوں بیٹیوں کو کھجور دینے کے بعد اپنے کی جو حصے کی جو کھجور تھی وہ بھی دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت کو اللہ نے معاف کر دیا اور جنت کی حقدار بن گئی۔ آج میرے گھر میں بیٹی ہے، جس بیٹی کی میں پرورش کروں اور میں اس کی ذمہ داری نبھاؤں اور میں اسے رخصت کروں، کل قیامت کا دن ہوگا، رحمت والے نبی کے ہاتھوں کی انگلی تمہارے ہاتھوں میں ہوگی اور تم بھی جنت کے حقدار بن جاؤ گے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ اس نبی نے کہا جن کے گھرانے میں اللہ نے 4 بیٹیاں دی تھی۔ ام ایمن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4تھی بیٹی حضرت فاطمہ کی خوشخبری دینے کے لیے جا رہی ہے، راستے میں سلیمہ نامی ایک عورت ملی، کہاں جا رہی ہو؟ تو کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دینے جاتی ہوں کہ 4تھی بیٹی بھی ہوئی۔ تو کہا 4تھی بیٹی تو کیا منہ کریں گے، ان کو کیسا لگے گا؟ تو ام ایمن نے کہا پہلی بیٹی ہوئی تھی، 4تھی بیٹی کے وقت بھی وہی خوشی اپنائیں گے، تو پہلی بیٹی کے وقت کون سی خوشی اپنائی تھی؟ تو کہا اللہ کے نبی آئے تھے اور زینب کو ہاتھ لیا تھا، اللہ کے نبی نے بوسہ لیا تھا اور اپنے سینے سے لگایا تھا اور ایک اچھا جانور کو ذبح کیا تھا اور لوگوں کو کھلایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 بیٹیوں کے والد ہیں اور اپنی امت کو بھی بتا رہے ہیں کہ بیٹیوں کا حق کیا ہے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب، ان کا نکاح ابو العاص سے ہوا۔ 2 بیٹی، ان کا رشتہ ابو لہب کے 2 بیٹوں سے ہوا تھا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جب دین کی دعوت اور ایمان کی محنت کی تو وہاں باتیں چلی اور ان کی پنچایت کے اندر یہ طے ہوا کہ یہ اپنے گھریلو مسئلے سے، اپنے گھریلو الجھنوں سے فارغ ہیں، ان کو گھریلو ٹارچر دیا جائے جس کی بنیاد پر ان کی بیٹیوں کی طلاق ہو جائے۔ ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے رشتے کو توڑ دیا۔ ابو العاص سے جب کہا تو ابو العاص نے کہا میں زینب کا رشتہ نہیں توڑوں گا۔ آخر وہ رشتہ باقی رہا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے اور مدینہ پہنچنے کے بعد بدر واقع ہوا، اور بدر کے واقع ہونے کے بعد
کچھ قیدی پکڑے گئے تو ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے ان کے پاس فدیہ لیا گیا، تو رحمت والے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب نے بھی اپنے شوہر ابو العاص کو چھڑانے کے لیے مال بھیجا، اس میں سے ایک ہار بھی بھیجا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہار لایا گیا تو میرے محبوب نے دیکھا، اس ہار پر نظر پڑی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور صحابہ سے کہا میری رائے ہے۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، دل نرم ہو گیا، صحابہ دیکھنے لگے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا یہ ہار یاد مجھے خدیجہ نے میری بیٹی کو رخصت کرتے وقت دیا تھا، آج میری بیوی کی یاد مجھے ستا رہی ہے کہ میری بیوی نے بڑی محبت سے زینب کو دیا تھا، اگر تم چاہتے ہو تو یہ ہار واپس میں اپنی بیٹی کو واپس بھیج دوں، اس لیے کہ میری بیٹی کی مجھے یاد تازہ ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مان گئے۔ اللہ کے نبی نے ابو العاص سے کہا تم مکہ جانا اور مکہ جا کر واپس صحیح سلامت میری بیٹی زینب کو واپس بھیج دینا۔ میں آج اسی معاشرے سے ہم پوچھتا ہوں، جس معاشرے میں میں پیدا ہوا، جس معاشرے میں آپ پیدا ہوئے، آج اسی معاشرے کے اندر بیٹی رخصت ہوتی ہے، بیٹی دو بیٹی کی ماں ہو جائے یا 4 بیٹوں کی ماں ہو جائے، پھر بھی اس گھریلو جھنجھٹوں کے اندر، گھریلو مسائل کے اندر آج بیٹی اپنے سسرال میں ان تانوں کو سنتی ہے کہ تیرے باپ نے کیا دیا تھا، تیری ماں نے کیا دیا تھا، تو گھر سے کیا لائی تھی۔ اللہ کی بندی وہاں اپنی زندگی اپنے باپ کو کبھی بھی ذلیل ہونا، اپنے باپ کو کبھی بھی انٹینشن دینا نہیں چاہتی ہے، سب تانے کو سن کر بھی اپنے سسرال سے قدم نکالتی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنا معاشرہ جس حالات سے گزر رہا ہے، گھریلو جو زندگی ہے، اس پر ہمیں بھی آرات کو نظر دورانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آ رہی ہے تو راستے میں ایک دشمن آتا ہے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی حجت میں بیٹھی ہے اور ٹارچر ہو رہا ہے، اور ابو العاص کا بھائی ساتھ میں ہے، تو اس ٹارچر کی وجہ سے حضرت زینب اونٹنی سے نیچے گر جاتی ہے، حمل تھا، حمل ساکت ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، واپس مکہ آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلتا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے۔ اللہ کا نبی کتنا صبر کیا ہوگا، کتنا برداشت کیا ہوگا۔ آج بھی ان گھرانوں سے جب بیٹی اپنے گھر سے، اپنے میکے سے طلاق جب اسے ملتی ہے، جس باپ نے محبت سے اپنی بیٹی کو رخصت کیا تھا اور اپنے سینے پر پتھر رکھ کر اس کو قربان کرنے کے لیے اپنی بیٹی کو رخصت کیا تھا، جب بیٹی واپس آتی ہے طلاق لے کر، اس دن سے ماں باپ کو کبھی بھی زندگی پر چین اور سکون کی نیند نہیں آتی۔ اس لیے ہمارا معاشرہ گھریلو جو زندگی ہے، ان گھریلو زندگی کو بنانے کی ضرورت ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ رقیہ ام کلثوم کا نکاح بعد میں حضرت عثمان غنی سے ہوا۔ حضرت عثمان غنی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بدر واقع ہوا تو حضرت عثمان غنی حضرت رقیہ کو دفن کر کے آ رہے۔ ان کے دفن کے بعد دوسرا نکاح حضرت ام کلثوم سے ہوا۔ اپنی بیٹیوں سے اللہ کے نبی بڑی محبت کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو کبھی تکلیف نہ ہو، اللہ کے نبی اتنا خیال کرتے تھے۔ میرا محبوب جب بھی نکلتا تھا سفر میں تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جاتے تھے اور مل کر رخصت ہوتے تھے۔ جب بھی آتے تھے تو پہلے حضرت فاطمہ کے مکان پر بیٹی کو ملنے جاتے تھے۔ کون؟
کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے اتنی محبت کرتے ہیں. ارے میرے بھائیوں، آج میرا بیٹا وارث بنتا ہے، میرا مال کا وارث بنتا ہے، میرے مکان کا وارث بنتا ہے، میری زمین کا وارث بنتا ہے. یاد رکھو، میرا اور آپ کا جب میں جنازہ اٹھتا ہے تو جب بیماری کے عالم میں میری اور آپ کی بیٹی بستر پر کھڑے ہوتی ہے اور باپ کے سہارے پر روتی ہے اور اللہ سے دعائیں کرتی ہے، اے اللہ میرے باپ کو شفا عطا فرما. یاد رکھو، تمہاری بیٹی مرتے وقت تمہارے سروں پر، تمہاری پیشانی پر ہاتھ رکھ کر تمہارے لیے دعائیں کرتی ہے. تمہارے انتقال کے بعد تمہاری بیٹی جب تمہارے بیٹے کے وہاں آتی ہے حصہ لینے کے لیے، جس ماں نے ایک پیٹ میں دونوں کو چنا تھا، وہ بیٹا اپنی بہن آنے والی بہن کو کہتا ہے، جاؤ تمہارا کوئی حق نہیں ہے، تم یہاں سے نکل جاؤ، تم قبر میں سوئے ہو. یاد رکھنا، اگر تم نے اپنے مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کا حصے کا تقسیم نہیں کیا، یاد رکھنا تمہاری قبر کے اندر اللہ جب تمہاری بیٹی آنکھ کے آنسو گرائے گی تو اللہ تمہیں پوچھے گا کہ تم نے تمہاری بیٹی کا کیا حق ادا کر دیا. بیٹی زندگی بھر ان عالم میں گزارتی ہے کہ میرے ماں باپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، میرے ماں باپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، اور ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں مگر بیٹی کا کوئی خیال نہیں ہوتا ہے. اس لیے ضروری ہے گھریلو زندگی اور اپنے مسائل کو مرنے سے پہلے حل کر دو کہ یہ حصہ ہے، یہ تقسیم ہے. یاد رکھو، قبر میں بھی آرام سے سو گے اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی تمہارے ہاتھوں میں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھائی، معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی سورت پڑھی. حسن اور حسین کی رونے کی آواز آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد سیدھے گھر میں تشریف لے گئے. پوچھا، بیٹی کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں میرے نواسے؟ حضرت فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، بھوک اور فاقے کی وجہ سے یہ میرے معصوم بچے بھوکے ہیں جس کی وجہ سے رو رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوازوں کو گلے لگایا، ان نوازوں کو گلے لگا کر ان کے سروں پر ہاتھ پھیرایا اور کہا، میری بیٹی تو بھی صبر کر لے، میں بھی صبر کرتا ہوں. آج وہ دین مجھے اور آپ کو ملا ہے جس دین سے مجھے اور آپ کو محبت ہے، جو شریعت محمد رسول اللہ لے کر آئے تھے، جس شریعت کو میں اور آپ لے کر جاتے ہیں. کبھی ان بیٹیوں سے پوچھو جو اپنے سسرال میں کن کن حالات سے گزر رہی ہے، کبھی دیرانی، کبھی جیٹھانی، کبھی نرن، کبھی بھوجائے، ان کو کیسے کیسے تانا دیتی ہے. کبھی اپنے بوڑھے ماں باپ کو کبھی کوئی شکایت نہیں کرتی، کبھی کوئی نہیں کہتی. کیوں نہیں کہتی؟ میرے بوڑھے ماں باپ کو نیند نہیں آئے گی، میرے بوڑھے ماں باپ کہاں جائیں گے، میرے بوڑھے ماں باپ کس کو کہیں گے. آج میں اور آپ کن کن حالات سے گزرتے ہیں، کورٹ کے چکر کاٹ کر دیکھو کتنی جوان بیٹیاں آٹوں میں رجسٹر ہے، ہاتھوں میں کاغذ ہے، وکیلوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور کہہ رہی ہے، ان کے بوڑھے ماں باپ ان کے پیچھے ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہتے ہیں، میری بیٹی کا مسئلہ حل کر دو، میری بیٹی کا مسئلہ حل کر دو. اللہ ہمیں معاف فرمائے. اگر معاشرے کے اندر سے یہ لٹ، یہ بیماریاں رہ گئی تو اللہ ہمیں بھی نہیں معاف کرے گا. اس لیے میرے گھر کے اندر آنے والی جو بہو ہوتی ہے اسے میں تکلیف نہ دوں، کیونکہ میرے گھر سے میری بیٹی رخصت ہوئی ہے تو میری بیٹی بھی کہیں تکلیف میں نہیں رہے گی. اس لیے ضروری ہے کہ انشاءاللہ وقت ہو چکا، ہم نیت کریں ہم اپنے گھریلو زندگی میں محبت سے رہیں گے، اپنی بیٹیوں کا خیال کریں گے. بیٹیوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، بیٹیوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ. جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں، باپ کے سرانے پر سر کے اوپر تیل ڈال کر مالش کرتی ہے، وہ بیٹیاں معصوم ہوتی ہیں. ہم اپنے گھروں پہ کچھ لے کر آتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے بیٹوں کو دیتے ہیں. معصوم بچی دیکھتی رہتی ہے. ہمیں تمنا ہے کہ یہ ہمیں کما کر دے گا، یہ تو کہیں اور جانے والی ہے. یہ تمہارے منظر کو دیکھ کر رخصت تو ہو جاتی ہے، مگر تم پہلے بیمار ہوتے ہو، تمہارے گھر میں کچھ ہوتا ہے، وہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو
چھوڑ کر بوڑھے ماں باپ کو دیکھنے کے لیے آ جاتی ہیں، کیونکہ بیٹی کے دل میں اللہ وہ محبت ڈالے. اس لیے آج ضروری یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اپنی بیٹیوں کا حق ادا کر کے دنیا سے رخصت ہو. ورنہ یاد رکھو تمہارے میرے جانے کے بعد کبھی کبھی بھائی آنے والی بہن ہوتی ہے، بہن سوچتی ہے میرا بھائی مجھے اندر لے گا کہ نہیں لے گا، میرا بھائی کیا کہے گا. جس گھر سے رخصت ہوئی تھی، جس گھر سے گئی تھی، ماں باپ کے جانے کے بعد وہ بہن آتی ہے، وہ بہن کہتی ہے میرے بھائی کی بہت مجھے کیا کہے، میں کس طرح سے جاؤں، کیسے جاؤں. اس کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے وہاں پوچھتے ہیں اماں ماموں کے وہاں کب جائیں گے، ماموں کے وہاں کب جائیں گے. ماں کہتی ہے بیٹا جائیں گے جائیں گے. ماں کہے گی کہ بھائی بدل گیا ہے، بھاوج بدل گئی ہے، گھرانہ بدل گیا ہے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اپنی زندگیوں میں اپنی اولادوں کو اتنی محبت دو، اتنی محبت دو کہ میری اولاد کسی کی محبت کی پجاری نہ بنے. یہ آخری بات کہہ دوں. آج کہتے ہیں لوگ لڑکیاں مرتد ہو رہی ہے، لڑکیاں مرتد ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں بیٹیوں کو اتنا پیار دو، اتنا پیار دو، اتنا پیار دو. میری بیٹی کسی محبت کی پجاری کے پیچھے نہیں بھاگے، کسی کے پیچھے نہیں بھاگے. اور یاد رکھو کسی کی بیٹی کا رشتہ توڑنے میں ہاتھ نہ بڑھانا، کسی کی بیٹی کا گھر توڑنے میں تم ہاتھ نہ لگانا. اس لیے کہ جس باپ نے اپنے سینے پر پتھر رکھ کر بیٹی کو رخصت کیا تھا، جب طلاق لے کر آتی ہے اس دن سے ماں باپ کئی مولانا، کئی عامل، کئی برخ اور کئی لوگوں کے گھرانے کے چکر کاٹتے ہیں. میری بیٹی کا دوسرا رشتہ ہو جائے، دوسرا نکاح ہو جائے. اللہ ہماری بیٹیوں کو عزت عطا فرمائے، اللہ ہمارے گھرانوں میں سکون عطا فرمائے، اللہ ہماری اولادوں میں محبت عطا فرمائے، اللہ ہماری بیٹیوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولادوں میں وہ محبت باقی رکھے. اللہ ہمارے گھرانوں میں ان رشتوں کو باقی رکھے اور ایک ایک کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے ہم دنیا سے جائے. اللہ ہم تمام کو ایسی موت نصیب فرمائے جس میں اللہ راضی ہو، اس کا رسول راضی ہو. میرا جنازہ اٹھے تو لوگ کہے یہ وہ جا رہا ہے جس نے اپنے گھر کے ایک ایک افراد کا حق ادا کر دیا. اللہ مجھے اور آپ کو ایسی موت عطا فرمائے. اللہ پاک سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، سب کے گھرانوں میں سکون عطا فرمائے. اللہ سب کے گھرانے کے مسائل کو حل فرمائے. اس لیے کہ بہت حالات ہیں. اپنے گھریلو مسئلے کون کس کو بتانے جاتا ہے، کون کس کو کہنے جاتا ہے میرے گھر کا یہ مسئلہ، میرے گھر کا یہ مسئلہ. ہر آدمی اپنے گھرانے مسائل میں ڈوبا ہوا ہے. اللہ سب کے مسئلے کو حل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.